اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ ناظرین، آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی حاضر خدمت ہے پروگرام راہ دین کے ساتھ۔ ہر جمعۃ المبارک کو دوپہر 3 بجے سے 4 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ راہ دین پروگرام میں رہتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے حوالے سے آج ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 11ویں شریف بھی ہے، اور جب 11ویں شریف کا آج برکتوں والا دن ہے تو ہم نے کہا جو ہمارے مالکان ہیں، آپ کو پتہ ہے چینل کے عزیر خان زئی صاحب، زہیب لطیف نیازی صاحب، ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی بھی ولی کا عرس مبارک ہو یا کوئی بھی ایسی اسلامی تاریخ آ جائے تو اس پہ الحمدللہ یہ حیدرآباد نیوز کو اعزاز اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ وہ حیدرآباد نیوز پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ آگے سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پروگرام کرتا ہے۔ حال ہی آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ایک 20 دن پہلے، بلکہ 20 دن پہلے کیا کہ 1 مہینے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ربیع النور شریف کی جو ٹرانسمیشن 12 روزہ مرحبا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین انداز سے ہمارے چینل نے آپ تک پہنچائی ہے، اور الحمدللہ جتنے بھی مہمانان گرامی، سیاسی سماجی شخصیات، علماء اکرام، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لائے ہیں، جتنے بھی لوگ مرحبا سرور کونین میں سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ناظرین، ہمارے درمیان آج موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے نامور ثنا خان۔ ان کو اس طرح میں آپ کے سامنے تعارف کراتا چلوں کہ وہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کا نام جو ہے فرقان نقشبندی ہے، اور یہ شاگرد ہیں ارشد سہروردی صاحب کے، اور ارشد سہروردی صاحب جو شاگرد ہیں جناب سید الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب مدد اللہ العالی کے، اور ماشاءاللہ جس طرح فصیح الدین سہروردی صاحب خوبصورت انداز سے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، اسی طرح محترم جناب ارشد سہروردی کے ساتھ آج آپ کو انشاءاللہ ہم فرقان بھائی کی جو آج ثنا خوانی پڑھیں گے انشاءاللہ سنواتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں کلام ربانی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ میں ملتمس ہوں کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ فرقان بھائی السلام علیکم۔ السلام۔ فرقان بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ بھائی، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا حیدرآباد نیوز کے لیے۔ اب میں چاہوں گا کہ بہت خوبصورت انداز ہے جس طرح آپ پڑھتے ہیں، عقیدت کے پھول جو ہے وہ نچھاور فرمائیں۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کہیں یہ غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم کیوں رہوں میں
جی بھر کے کیوں نہ لوں میں محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں دیتا ہے رزق سبھی کو ہے فیض عام تیرا دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا محروم رہ نہ جائے سبحان اللہ یہ غلام تیرا یا رب ہے بخش دینا سبحان اللہ سبحان اللہ ثنا خوانی ماشاءاللہ بہت پیاری حمد بھائی تعالیٰ پڑھی. میں چاہوں گا کہ نعت شریف ہو جائے جو کلام باہو اس کی بھی چند اشعار جو ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ 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 نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے لب پہ ہے تذکیر پنجے تن کے پھول مہکے میرے چمن کے لب پہ ہے تذکیر پنجے تن کے پھول مہکے میرے چمن کے احسان کے کرم نے نوازا احسان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے احسان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے لاجے رکھ لو گدائے کرم کی بھر دو میری خالی جھولی لاجے رکھ لو گدائے کرم کی بھر دو میری خالی جھولی کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا تیری محفل سے خالی گیا ہے کعبہ
عشق کا ہوں میں غازی، ہوں میں ان کی عنایت پہ راضی، کعبہ عشق کا ہوں میں غازی، ہوں میں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجے تن کا یہ کوئی گلا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنجے تن کا یہ کوئی گدا ہے۔ میں چاہوں گا کہ دو اشعار و کلام باہو سن فریاد مرشد پیران دیا پیران، میری عرض سنی کن دھڑ کے، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی، نفی اسبات دا پانی ملیا، تے ہر رگے ہر جائی، اندر بوٹی مشک مچایا، تے جان پلتے آئی، جیوے مرشد کامل باہو، جے بوٹی لائی، بہت خوب۔ فرقان بھائی کس آپ کے استاد محترم؟ میرا استاد محمد اشرف سہروردی، جو کہ میں بچپن سے انہی کو دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ اچھا، تو کس طرح شوق پیدا ہوا نعت کا؟ میرا شوق جو پیدا ہوا الحاج قاری سید محمد فصیح الدین سہروردی دامت برکاتہم عالیہ، انہی کو دیکھ کے میرا شوق جو بڑھا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، ماشاء پھر اللہ۔ اس کے بعد میں نے اپنے استاد اشرف سہروردی کو دیکھا، تو پھر اللہ نے ایک ایسی کڑی جوڑی کہ آج انہی کے رنگ میں پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ان بہت جیسا تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان کی مقصد ایک ادائیگی پوری کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اور والد اور والدہ؟ والد مقصد انتقال کر گئے، والدہ حیات ہے الحمدللہ، ان کی دعاؤں سے یاد ماشاء بالکل۔ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حیدرآباد میں اس کے لیے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ آپ کے استاد سے بھی آپ ہمیں ٹائم لے کے دیجیے گا تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم یہاں مدعو فرمائیں گے۔ ناظرین وقت کا وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے ہیں راہ دین پروگرام۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا
तेरा मेरा रस्तों का याराना चलता रहे, तेरा मेरा रस्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना चलता रहे, तेरा मेरा रस्तों का याराना चलता रहे, तेरा मेरा रस्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। नूर फातिमा ब्लेसिंग एक अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं प्रोग्राम राह-ए-दीन में। आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। हमें बहुत प्यारे मेहमान ने ज्वाइन किया है, जो कि माशाल्लाह आप ज़िले के सदर हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हैदराबाद के, जनाब मोहतरम मोहम्मद आबिद कादरी साहब। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आबिद भाई खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? सरकार का करम, आपकी दुआ चाहिए। माशाल्लाह। कोई भी मसला हो मसला के अहले सुन्नत के हवाले से, कोई भी मामला हो मसाजिद के हवाले से या कुछ भी, तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िले के सदर जनाब मोहतरम मोहम्मद आबिद कादरी साहब को अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेक भी किया। कहते ना कि खैर हम तो चेक, मगर कुछ लोग चेक करने के लिए तो मगर माशाल्लाह अगर रात गए भी इनसे रब्ता हुआ है तो इन्होंने जो है लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये हाज़िर होते हैं। और इन्हीं की मोहब्बत यही माशाल्लाह अभी हाल ही में भी मोहतरम जनाब में भी दिख रहा था फेसबुक पे, इनकी हैदराबाद में आए थे साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, उनसे भी ये इनकी मुलाकात। और माशाल्लाह जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हो या तंजीमात अहले सुन्नत हो, सब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये साथ देते हैं उलमा इकराम का और माशाल्लाह भी मज़हबी तंजीमों का। अल्लाह इनको आबाद रखे। आबिद कादरी साहब, अभी रबीउल अव्वल शरीफ गुजरा है, इस हवाले से आप बताएँगे किस किस अंदाज से माशाल्लाह आपकी तैयारियाँ थीं हैदराबाद के हवाले से जुलूसों की और महफिल की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिटते हैं मिट गए मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा या रसूल अल्लाह चर्चा हक सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद थी, मिलाद है और मिलाद इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगी। तो उसको किस अंदाज से मनाया, किस अंदाज से मनाना चाहिए, ये तो उलमा अहले सुन्नत आपको बेहतर अंदाज से बता सकते हैं। लेकिन मैं नाकिस आशिकों की जूतियाँ सीधी करने वाले लोग हैं हम। अच्छे अंदाज से नामूस रिसालत के ऊपर चलते हैं, अच्छे अंदाज से नामूस रिसालत का काम करने की कोशिश करते हैं
اور سرکار کا میلاد تو آپ نے دیکھا کہ گھر گھر چراغاں ہوا، بے شک، ہر عاشق رسول روڈوں کے اوپر تھا، ہر علماء اپنی تقاریر کے اندر سرکار کا عشق بیان کر رہے ہیں، عالم مفتی، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں تھا چرند پرند، ہر انسان سرکار کے عشق کے اندر یعنی کہ جھوم رہا تھا۔ تو اچھے انداز سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، ریلیاں نکالی گئی، لنگر تقسیم کیے گئے، محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، اس کے اندر میں سب سے پہلے تو علماء اہل سنت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے ٹائم کی پرواہ کیے بغیر، اپنی جیب کی پرواہ کیے بغیر، تمام چیزوں کو بالا طاق رکھ کے علماء اہل سنت نے سرکار کے میلاد کے اوپر بیانات کیے، فی سبیل اللہ بیانات کیے، دامن درہم نے ہر طریقے سے نہیں کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ میں علماء اہل سنت کو اور تمام عاشقان مصطفیٰ کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پہلے سے بڑھ کے سرکار کا میلاد منایا، اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ ہم نے بھی محافل میلاد کا انعقاد کیا، ریلیاں منعقد کی گئیں، جلسے جلوس میلاد کیا، لاکھوں کا اجتماع تھا۔ میں کوہ نور چوک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، صبح 8:30-9 بجے ہم کوہ نور چوک کے اوپر پہنچے، پھر اس کے بعد ہم نے جلوس کے اندر بھی شرکت کری، اور رات 12 بجے تک ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کا مجمع روڈوں کے اوپر تھا۔ تو یہ سرکار کا میلاد انشاءاللہ اس سال زیادہ تھا، اگلے سال اس سے زیادہ ہوگا، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ سرکار کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سرکار کے میلاد سے کسی کو اختلاف ہوگا، اور جو اختلاف رکھتا ہوگا تو وہ اختلاف رکھنے والے کے لیے میں صرف ایک اتنی بات کہوں گا کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ سرکار کا میلاد جاری رہے گا، اور اچھے انداز سے انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے اور جب تک ہمارے جسم کے اندر یہ خون دوڑتا رہے گا، انشاءاللہ سرکار کا میلاد ہم مناتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا عابد بھائی، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں ہی جنرل اہل سنت جناب محترم ثروت اعجاز قادری صاحب دامت برکاتہم علیہ آپ تشریف لائے تھے، ماشاءاللہ وہ دورہ بھی ان کا دیکھا، محافلیں بھی غالباً پکے قلعے کے اوپر مسجد کی محفل وہ بھی دیکھنے والی قابل رشک کو تھی، اور اس کے علاوہ بھی حضرت کے کئی دورے ہوئے۔ اس حوالے سے بتائیں کہ کس طرح ثروت اعجاز قادری بھائی کا جو ہے وہ دورہ رہا، کہاں کہاں گئے؟ کیونکہ 2 جگہ تو میں خود موجود تھا، میری بھی حاضری تھی۔ آپ کی محبت شفقت ہے کہ آپ جو ہے بہت قریب سے قریب تر کر دیتے ہیں، جب بھی ثروت بھائی آتے ہیں تو ہمیں تو بھائی ہم کہاں ہوتے ہیں، آپ بالکل ان کے ساتھ ہی جا کے، جیسے کہ ابھی ایک مینارہ گول مسجد میں پروگرام تھا، یاد ہوگا آپ نے، میں دور بیٹھا، آپ نے مجھے بالکل ہی ثروت بھائی کے سمجھے، پہلے ثروت بھائی تھے، دوسرے نمبر پہ ایک بندہ، تیسرے نمبر پہ آپ نے مجھے کھڑا کر دیا۔ آپ اللہ پاک آپ کو اور عزتوں سے نوازے اور آپ کی محبتوں کو اللہ پاک قائم رکھے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ دورہ جو ثروت بھائی؟ میں اس کے اندر یہ کہوں گا کہ جرنیل اہل سنت، محسن اہل سنت، سفیر امن محمد ثروت اعجاز قادری بھائی دامت برکاتہم علیہ، ماہ ربیع الاول چل رہا تھا، جس کے اندر 5 نمبر کی جامع مسجد، 6 نمبر کی ایک مینارہ مسجد، جی اور بالخصوص پکا قلعہ کی اکبری مسجد والوں نے ثروت بھائی کو مدعو کیا تھا، میلاد مصطفیٰ کے پروگرامات رکھے تھے۔ الحمدللہ اچھے انداز سے ثروت بھائی کا وہ پروگرام ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے اندر موجود تھے، شاندار ثروت بھائی کا استقبال ہوا۔ تو وہ ماہ ربیع الاول کے سلسلے کی وہ کڑی تھی جس کے اندر ثروت اعجاز قادری بھائی آئے اور لوگوں کو عشق مصطفیٰ بتایا، لوگوں کو ناموس رسالت بتایا، لوگوں کو بتایا کہ سرکار کی عزت اور ناموس کے اوپر ہمیں پیرا کیسے دینا ہے، عظمت صحابہ کیا ہے، یہ ثروت اعجاز قادری بھائی نے ہمیں بتایا۔ تو اس میں جتنے بھی نوجوان تھے اور جو علماء اہل سنت کی تعداد اس کے اندر کافی تھی، تو سب نے اچھے انداز سے ثروت بھائی کو سنا، اور وہ دورہ ہمارے لیے حیدرآباد کے اندر باعث مسرت تھا، کیونکہ ثروت اعجاز قادری صاحب کو اہل سنت اور علماء اہل سنت کے تمام اکابر جرنیل اہل سنت کا خطاب دیتے ہیں، اور جرنیل اہل سنت وہ ہوتا ہے کہ جو تقریر کرتا ہے تو لوگوں کے جوش اور خون کو گرما دیتا ہے۔ تو ثروت اعجاز قادری بھائی نے ناموس رسالت کے اوپر تقریر کی، عشق رسول کے اوپر تقریر کی، اس کے لوگوں نے انشاءاللہ سراہا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ثروت اعجاز قادری بھائی کو حیدرآباد کا نام لے کر آتے رہیں گے، اور اچھے انداز سے انشاءاللہ یہ پروگرامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور میں آپ کو ثروت اعجاز قادری صاحب کا ایک بار میں بلکہ حضرت کا شکریہ ادا میں کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بھائی محمد عابد قادری کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ الحمدللہ جب بھی ثروت اعجاز قادری صاحب حیدرآباد تشریف لاتے ہیں، وہ حیدرآباد نیوز کو یاد رکھتے ہیں، حیدرآباد نیوز کی ٹیم کو یاد رکھتے ہیں، اور نیوز کے لیے الحمدللہ کوریج کے لیے پروگرام کی بلاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ ابھی میں نے تو عابد بھائی سے بھی بات کری ہے، عابد بھائی کو کہا بھی ہے کئی مرتبہ، عابد بھائی اب جب آپ نے کراچی جانا ہونا تو بھائی سے ملنے قادری ہاؤس، تو آپ نے میرے کو لازمی لے کے جانا ہے۔ انشاءاللہ حیدرآباد نیوز کا ہی مذہبی اینکر، وہاں جا کر محترم محمد ثروت اعجاز قادری صاحب سے انٹرویو بھی انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ کا گفتگو بھی اور ملاقات کے لیے بھی انشاءاللہ میں جاؤں، مگر ان کی محبت ہے کہ یاد بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی استاد محترم قبلہ
حضرت علامہ مولانا قاری احمد علی سعیدی سنجرانی دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ، جن کی دعاؤں سے الحمدللہ آج قاری صاحب ہمیں عابد قادری صاحب کے بعد جوائن بھی فرمائیں گے، جن کی دعا سے ماشاءاللہ عابد قادری صاحب بھی علامہ صاحب سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ علامہ صاحب کی بھی بڑی شفقتیں اور محبتیں ہیں کہ الحمدللہ جہاں جب بھی بلایا جاتا ہے بے لوث بے لالچ ہو کے حضرت صاحب تشریف لاتے ہیں۔ تو عابد بھائی میں دعا کرتا ہوں، بلکہ ہم سب دعا گو ہیں، عالم اسلام پورا ورلڈ دعا گو ہے، جو جہاں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں لبیک یا رسول اللہ کے ترانے گنج رہے ہیں، سب لوگ وہ دعائیں مغفرت کر رہے ہیں جناب حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ اور انشاءاللہ بھی جب استاد محترم قاری احمد علی سعیدی صاحب جب تشریف لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ میں جو ہے ان سے بھی کہوں گا کہ وہ تھوڑا فاتحہ خوانی ان کے لیے فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ حیدرآباد نیوز کی انتظامیہ بھی دعا گو ہے، اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے مزار پرانوار پہ کروڑا رحمت و برکات کا نزول فرمائے۔ عابد بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ آخری میں؟ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بانی قائد سنی تحریک سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ، سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد عباس قادری بھائی رحمۃ اللہ علیہ، اور سنیوں کی جان شہید ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور محسن اہل سنت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے آپ نے جنازے دیکھے کہ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو سرکار کے عشق اور ناموس کے لیے کام کرتا ہے، تو ہمارے امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ تو دنیا نے اس موجودہ دور کے اندر خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، ممتاز قادری، سلیم قادری اور عباس قادری کے جنازے لوگوں نے دیکھا، تو ہم الحمدللہ ان جنازوں کو دیکھ کے یہ بات 100% ہماری درست ثابت ہوئی امام کی کہ الحمدللہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے جنازوں نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ ہم تا قیامت سرکار کے عشق کے اندر ناموس کے اندر انشاءاللہ اپنی جانیں دیتے رہیں گے۔ بہت شکریہ عابد قادری صاحب، آپ نے حیدرآباد نیوز راہ دین پروگرام کے لیے ٹائم عطا فرمایا۔ وقت ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں راہ دین۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی ل فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स، दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग
Zehra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں پروگرام راہ دین میں۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ جمعۃ المبارک کا برکت والا دن علامہ قاری احمد علی سعیدی سنجرانی دامت برکاتہم العالیہ امیر ہیں آپ ضلع حیدرآباد کے، جماعت اہل سنت پاکستان کے اور تنظیمات اہل سنت کے بھی رکن ہیں۔ تو حضرت صاحب نے آج ہمیں ٹائم عطا فرمایا اور ان کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جشن 11ویں شریف کے موقع پر ہمیں حیدرآباد نیوز کے لیے اس بار بھی آپ نے الحمدللہ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ٹائم عطا فرمایا۔ یہ میرے لیے عظیمت اور میرے لیے باعث برکت محفل ہے کہ آپ حیدرآباد نیوز کے تمام ذمہ داران اور بالخصوص صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی صاحب نے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے موقع عطا فرمایا۔ میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ حضرت صاحب حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب صاحب نے اور اولیاء کرام کے حوالے سے آپ کیا ہمارے ناظرین کو آج عطا فرما رہے ہیں موتی وہ عطا فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ جناب محترمی حیدرآباد نیوز کے محترم عزیر زئی صاحب، صاحبزادہ حافظ محمد علی بھائی، کیمرہ مین شاکر بھائی، جتنے بھی دوست احباب اس چینل پہ مذہبی پروگرام، نسبتوں والے پروگرام کر رہے ہیں، میرا ایمان اعتقاد ہے انشاءاللہ تعالی دن دوگنی رات چوگنی اس چینل کو اور چینل والوں کو اللہ برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے گا۔ گرامی قدر، آپ نے حضور سید غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مجھ سے سوال کیا کہ کیا پیغام دیں گے۔ سب سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب کسی اللہ کے محبوب مقبول بندے کا ذکر کرنے کے لیے کوئی محفل اور کوئی گیدرنگ نصیب ہو تو یہ نیت رکھے کہ جس بزرگ، جس ہستی کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، اس نیت سے کہ میں ان کا ذکر کروں، اللہ خوش ہو، محبوب اس کے خوش ہوں اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، یہ تو وہ ہستی ہیں جس طرح میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول کا امام اور سلطان بنایا ہے۔ بے عین ہی ولیوں کی جب بات آتی ہے، اولیاء کرام کی بات آتی ہے، تو جس طرح میرے کریم آقا رسولوں کے، نبیوں کے، کائنات کے امام سلطان بن کر آئے ہیں، اسی طرح اولیاء کی جماعت کے حضور غوث پاک امام اور سلطان بن کر تشریف۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے مجھ سے جو سوال کیا، میں نے 2 مقام سے قرآن پڑھا ہے۔ ایک مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا اور ہو جاؤ، مع ساتھ صادقین جو سچے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے ایک علامات ہیں، نشانیاں ہیں۔ اب یہاں یہ کیا استدلال دیا گیا ہے، یعنی صفا اور مروہ یہ اللہ پاک کی نشانی ہے۔ تو صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ پہاڑ ہیں، پہاڑیاں ہیں۔ تو صفا اور مروہ اللہ پاک کی پہاڑیاں، پتھر ہیں، تو باقی جو اس کائنات میں پتھر ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ بھی اللہ پاک کے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس صفا اور مروہ کو کیوں فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں؟ اللہ اکبر، یہ سمجھنے کی بات ہے یارو۔ دیکھیے کائنات کے پہاڑ پتھر
سب کچھ اللہ پاک کے ہیں، لیکن رب نے اور پہاڑوں کے لیے یہ نہیں فرمایا میری نشانیاں ہیں، بلکہ ان دو پہاڑیوں کے لیے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، میری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کون؟ صفا اور مروہ۔ تو اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں صفا اور مروہ رب کی نشانیاں علامات کس مناسبت سے ہیں۔ یارو وہ یہ مناسبت ہے کہ اللہ کی محبوبہ ایک نبی کی والدہ محترمہ اور ایک نبی کی زوجہ محترمہ کون؟ یعنی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا، جو میرے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ان اللہ کی محبوبہ مقبولہ کے جب قدم لگے صفا اور مروہ پر، پھر اللہ پاک نے اعلان کر دیا کہ بندو وہ بھی اعلان اللہ کے بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید میں کہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہیں، پہاڑ سارے پتھر سارے اللہ کے ہیں، لیکن جہاں اللہ والی کا قدم لگا ہے، اللہ کی محبوبہ کا قدم لگا ہے، 7 مرتبہ دوڑی ہیں، پھر اللہ نے ان کے دوڑنے کی وجہ سے اس پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دی۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ کے محبوب بندے بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیں، اللہ کو وہ جگہ سے بھی پیار آ جاتا ہے، پیار بھی اتنا، حالانکہ رب نے اگر اتنا فرمایا ہوتا کہ میری نشانیاں ہیں تو بھی سمجھ، لیکن یہ تو اور اس سے بالا تر جو ایک ظاہری طور پر سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، لیکن جب ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا، اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے، مشائخ سے اور اللہ کے پیارے برگزیدہ محبوبوں کی محفل میں بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کی، سمجھ میں آ گیا کہ دیکھیے ان دو پہاڑیوں کو جو نسبت ملی ہے وہ بی بی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے۔ تو جہاں اللہ والا بیٹھ جاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو نہ صرف اللہ اس مقام کی حیثیت اور مرتبے کو بیان کرتا ہے، بلکہ جہاں اللہ والا بیٹھ جائے اس جگہ کو بھی اللہ اپنی محبت اور نشانیاں قرار دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ والے جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ مثلا اب ہم سرکار سے پوچھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے حضور غوث پاک کے لیے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ دیکھیے آج اس زمانے میں، فی زمانہ میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، اس کو مبارک دینے کے لیے رشتہ دار آتے ہیں، اور اگر رشتہ داروں کے علاوہ کوئی علاقے کا بڑا آدمی مثلا کوئی چودھری وڈیرا ایم پی ایم این اے مبارک دینے آئے، میاں تمہیں اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو کتنا خوش قسمتی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ تو یارو یہ جہاں خوشی کی بات ہے تو وہیں حضور غوث پاک کے لیے کتنی خوشی ہے کہ جب آپ اپنی امی حضور کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو میرے کریم آقا علیہ السلام غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والدین کو آ کر زیارت بھی کرائی اور آ کر خوشخبری دی کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں جو بیٹا عطا کیا ہے یہ اتنی شان والا ہے، جس طرح اللہ نے مجھے سارے نبیوں کا امام سردار بنایا ہے، حضور غوث پاک کو تمہارے بیٹے کو ولیوں کا امام اور سردار بنایا۔ حضور غوث پاک سے پوچھا گیا حضور یہ رتبہ یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے 11ویں منائی، میں نے یہ محفلیں کی، صرف محفلیں ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہیں، ہمارے دلوں کی جو زنگ آلود معاملات ہوتے ہیں، نشانات وہ صاف شفاف ہو جاتے ہیں، محفلوں کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ، لوگو مجھے یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ میں پڑھتے پڑھتے درست العلم، یعنی علم پڑھتے پڑھتے، علم سے مراد دین علم، دین اسلام کا علم، فرمایا یہ میں پڑھتے پڑھتے سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے حتیٰ صرت قطبہ، حتیٰ کہ میں قطبیت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ تو یہ دین علم ایک ایسا ہے انسان کا جو سینہ ہے وہ اس طرح کر دیتا ہے، جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کے نور سے پوری کائنات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حضور غوث پاک سے پوچھا گیا آقا اگر آپ تک کوئی نہ پہنچ پائے مگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں آپ کا مرید ہوں، تو اس کے لیے فرمایا ہاں جو تصور کر لے وہ میرا مرید ہے، پھر میں اگر مغرب میں ہوں،
میرا مرید مشرق میں ہو، میں مشرق میں ہوں، مرید مغرب میں ہو، مجھے وہاں سے پکارے، میں اس کی فریاد رسی کے لیے، داد رسی کے لیے وہیں پہنچتا ہوں۔ اور پھر یہ اللہ پاک نے ایک نہیں کئی مقامات پر فرما دیا اللہ کی پیارے محبوب جماعت، ولیوں کی جماعت کو کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو میرے ولی ہیں لا خوف، ان پہ کوئی خوف نہیں اور نہ ہی غمگین ہیں۔ یوں سارے ولی بڑی شان والے ہیں، لیکن جب غوث پاک رضی اللہ، حتیٰ کہ اگر میں چار سلسلوں کی بات کروں، یہ سارے چاروں سلسلے کی جو ہمیں راہ ملتی ہے یہ مدینے کی راہ ملتی ہے، لیکن کسی عاشق نے کہا چاروں سلسلے، سلسلہ نقشبند ہے، سارورد ہے، چشت ہے، یہ سارے سلسلے مدینے کی راہ بتاتے ہیں، لیکن براستہ بغداد ہوتے ہوئے مدینے کا راستہ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب بات کی، بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب انشاءاللہ کنٹینیو ہم رکھیں گے۔ ناظرین وقت ایک وقفے کا ملتے ہیں، وقفے کے بعد دیکھتے رہے راہ دین پروگرام۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں اویں پہجو گھر بنائن چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل کاروبار لائے کشادہ شورومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی لائے فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स، दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 3888 986 या 0317 3888 987। جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ راہ دین پروگرام آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ علامہ قاری احمد علی سعیدی سنجانی صاحب بہت خوبصورت انداز سے بزرگان دین کی شان الحمدللہ بیان فرما رہے تھے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کی اسی میں ایک منقبت کا اشعار پہ انشاءاللہ قاری صاحب کی طرف چلیں گے۔ زمانے میں اگر دیکھیں تو شان قادری دیکھیں،
حقیقت کھل گئی جب سرزمی بغداد کی دیکھی، سبحان اللہ۔ تجلی کی تجلی روشنی ہی روشنی دیکھی، دیار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی، اور شہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نظر ڈالی، بنا ہر کام اس کا ہو گئی سب دور بدحالی، میرے غوث الورا کی شان ہے کیا شان ہے عالی، سوالی آپ کے در سے کوئی لوٹا نہیں خالی، شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی، شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہو قادری کر لو نظارہ غوث اعظم کا، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا، جس نے مجھے جیسے کو منگتا غوث اعظم کا۔ جیسے صاحب حضور غوث اعظم کی شان میں اور کچھ اشارات فرمانا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جو ایک تعلیمی پیغام ہے، ان کی سیرت کیا ہے؟ ان کی سیرت اس طرح ہے کہ ان کے زمانے میں اسی علاقے کا ایک گورنر، جب اس کو اندازہ ہوا کہ میں بادشاہ ہوں، گورنر ہوں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک عالم ہیں، مفتی ہیں، ولی ہیں، لوگ جوق در جوق ان کی طرف زیادہ راغب ہیں، میں بادشاہ ہوں، میری طرف لوگ کم آ رہے ہیں، میری اتنی پذیرائی نہیں ہے، لوگ میرا کہنا نہیں مانتے، اللہ اکبر۔ تو اس نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی طرف سے میری حکومت پر کوئی ایسی مشکل آن پڑے، تو اس نے کیا کیا کہ 2 تھیلیاں دینار درہم کی بھر کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، حضور قبول فرمائیے، آپ نے منع فرمایا، پھر دوبارہ عرض کیا حضور قبول کیجئے، مدرسے کے لیے رکھ لیجئے، طلباء کے کام آئیں گی، تو حضرت جلال میں آ گئے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان تھیلیوں کو، دیناروں کو ایسے پکڑ کر زور سے جب دبایا تو خون بہنے لگا۔ اللہ، پوچھا گیا حضور یہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ خلیفہ لوگوں کا خون چوس کر، یعنی لوگوں سے رشوت کی صورت میں جبراً اور ظلماً ان سے مال بٹور کر جمع کیا، پھر مجھے وہ دینے کے لیے آیا ہے۔ تو مطلب کہنے کے ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر نگاہ اس مال پر نہیں ہوتی، ان کی نگاہ جمال مصطفیٰ پر ہوتی ہے۔ تو جب انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر، محبت پر سامنے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے دم بقدم چلنا شروع کرے گا، پھر میرے کریم آقا کا انہیں فیض بھی ملے گا، جس کی مثال آپ نے دیکھا کہ حضور قبلہ عاشق رسول، مفتیوں کے مفتی، استاذ العلماء حضرت قبلہ حافظ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ و رضوان، کہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک لو لگا کر ایک انتہائی عاشقانہ دیوانگی کی صورت میں، یعنی انتہا درجے کی سرکار کی غلامی محبت جو انہوں نے اپنے سینے میں بسا لی، عہد کر لیا، پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا اپنے تو اپنے پرائے بھی، غیر بھی جو نہیں مانتے تھے، اب وہ ان کو صرف مان نہیں رہے، ان کی خدمت کو بھی سہرا رہے ہیں۔ دراصل ان کا حقیقی عشق تھا میرے سرکار دو عالم نور مجسم۔ تو اسی طرح جو جو میرے سرکار سے عشق اور محبت رکھتا جائے گا، میرے حضور غوث پاک کو مانتا جائے گا، اللہ کے محبوب، کیونکہ رب کے ولی ہے نا، رب نے کہا یہ میرے ہیں، جو میروں سے آج اگر کوئی یہ کہہ دے، کوئی افسر، کوئی ادارہ کہہ دے، کوئی آفس کہہ دے کہ بھی یہ میرا ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی اگر زیادتی کرے تو اس کو کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی۔ تو رب نے ولیوں کے لیے فرمایا یہ میرے ہیں، دوست ہیں، اور اگر فرمائے من عاد لی ولیًا فقد آذنت بالحرب، جو ان سے دشمنی عداوت رکھے گا میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ تو ایک عام ولی کے لیے ہے، جو ایک ولی ہے، لیکن غوث پاک تو ولیوں کے سردار ہیں، ان سے اگر کوئی عداوت یا دشمنی رکھے گا کامیاب نہ ہوگا۔ کامیابی کا راستہ
اور اس پہ چلنا ہے، کامیابی کی منزل کو پانا ہے، تو علامہ خادم حسین صاحب رضوی کی زندگی آپ کے ہمارے سامنے ہے۔ یوں تو سارے اکابرین اہل سنت مسلک کے دین کا کام کر رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی شان ہے، آن ہے، ہر تنظیم ہے، ہر جماعت ہے، لیکن علامہ خادم صاحب رضوی صاحب نے جو میرے کریم آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، تو ان کو اس جہان میں اللہ پاک نے صلہ دے دیا ہے، آخرت میں تو سرکار کی بارگاہ میں ہے ہی۔ اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہر میرے اکابر اہل سنت کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کروڑا ان کے درجات کو بلند فرما کر اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میری آپ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اور کرونا موذی مرض پھر دوبارہ ان ہو رہا ہے، اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک اس چینل کے ذریعے یہ پیغام بھی ہے کہ اس سے جو تدابیر ہیں بچاؤ کی وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ درود پاک پڑھ لیں، حصار کر لیں، چاروں کل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے یہ وبائی امراض پہلے بھی ٹلا کرتے تھے، اب بھی دور ہوں گے، ٹل جائیں گے۔ حضور کی غلامی محبت پہ اللہ پاک ہم سب کو مرنا جینا نصیب فرمائے۔ حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ ناظرین اب چلتے ہیں دعا کی طرف۔ حضرت صاحب سے میں گزارش کروں گا عالم اسلام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور حیدرآباد نیوز کے لیے آپ آج کے 11ویں شریف کا برکت والا دن کی دعا فرمائیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یا اکرم الاکرمین، یا احکم الحاکمین۔ یہ کار خیر کے لیے جس دوست نے، جس کیمرہ مین نے، جس اینکر نے، مذہبی اینکر نے، اور جس دوست نے جس طرح کا اس میں حصہ ملا ہے، سب کو اس کار خیر کا اجر اور صلہ عطا فرما۔ یا اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے محبوب ہیں، مقبول ہیں، تیرے پیارے ولی ہیں، دوست ہیں، پیارے محبوب ہیں، اصحاب اہل بیت، سب کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، خطائیں معاف فرما۔ بالخصوص جس دھرتی پر ہم آزادانہ مولا تیری عبادت کرتے ہیں اور اپنی مذہبی تقریبات کرتے ہیں، اس دھرتی کی حفاظت فرما۔ ملک پاکستان کو سلامتی کا گہوارہ بنا۔ ہماری پاک افواج ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، ہماری ملک کی بقا سلامتی کے لیے کوشاں ہیں، دن دوگنی رات چوگنی انہیں برکتیں، ترقیاں، رحمتیں نصیب فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار ہوں کہ روزگاروں برکتیں عطا فرما۔ مانگنا نہیں آتا مولا، بن مانگے عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پر، جب خاتمہ ہو ایمان پر، ہمارے اس چینل کو بھی دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں، برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیت اجمعین بحق لا الہ۔ ناظرین انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ میں مہمان کے ساتھ آئندہ جمعہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی کو، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔